السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور نعیم زبیری۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے حالیہ گیلپ سروے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے، جس میں پاکستان کی معاشی سمت پر کاروباری اداروں کے اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے۔ رواں سال کی دوسری سہ ماہی کے لیے گیلپ سروے رپورٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ملک میں کاروباری اداروں کا اعتماد گزشتہ 4 برسوں کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے ترکمانستان کے ساتھ تعلقات مستحکم کرنے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ چیئرمین سینٹ نے اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر اقلیتی کوکس قائم کیا ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت صنعتی اور زرعی شعبے کے لیے اضافی پاور پیکج سے متعلق تجویز پر کام کر رہی ہے۔ پاکستان کا 79واں یوم آزادی اور مارکہ حق میں کامیابی کا جشن منانے کے لیے ملک بھر میں تیاریاں عروج پر ہیں۔ حج درخواستوں کی وصولی کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ پاکستان نے بین الاقوامی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ اسرائیل کو انسانیت سوز جرائم کی ملی ہوئی کھلی چھٹی کے خاتمے اور شہریوں کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے فوری اور فیصلہ کن اقدام کرے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے غزہ میں تمام صحافیوں کے لیے فوری، محفوظ اور بلا تعطل رسائی پر زور دیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شیخ عبدالعزیز کی آج 17ویں برسی منائی گئی۔ اور پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ کل کھیلا جائے گا۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے پاکستانی کاروباری اداروں کے ملکی معاشی سمت پر اعتماد کے بارے میں حالیہ گیلپ سروے بزنس کانفیڈنس انڈیکس رپورٹ پر اظہار اطمینان کیا ہے۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ گیلپ سروے کے مطابق کاروباری اداروں کا پاکستان کی معیشت پر اعتماد گزشتہ 4 برسوں کی بلند سطح پر پہنچ گیا ہے، جو کہ انتہائی خوش آئند ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومتی اقدامات اور اصلاحاتی ایجنڈے کی بدولت سسٹم میں جو شفافیت آئی ہے، اس سے تاجر برادری کے لیے آسانیاں پیدا ہوئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے ادارہ جاتی اصلاحات کے ایجنڈے، FBR کی ڈیجیٹلائزیشن اور توانائی کے شعبے میں اصلاحات نے ملک میں کاروبار اور سرمایہ کاری کے لیے نئی راہیں کھولی ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہر دن بہتر ہوتے ہوئے معاشی اشاریے، بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگز میں بہتری، حکومت کی بہترین معاشی پالیسیوں، کرپشن اور رشوت میں کمی اور شفافیت کا ثبوت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میکرو اکنامک اصلاحات کے ثمرات عام آدمی تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں اور حکومت ادارہ جاتی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت ملک میں کاروباری برادری اور سرمایہ کاروں کے لیے مزید سہولیات فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے اور اس کے لیے کاروباری برادری سے مشاورت کا دائرہ کار مزید وسیع کیا جا رہا ہے۔ وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے کہا ہے کہ حکومت کے دانشمندانہ اقدامات کی بدولت پاکستان کے کاروباری اعتماد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ رواں سال کی دوسری سہ ماہی کے بارے میں گیلپ کے ایک تازہ ترین سروے کے مطابق ملک کی معاشی سمت پر اعتماد 4 سال کی بلند ترین سطح پر ہے۔ یہ سروے سال 2021 کی چوتھی سہ ماہی سے اب تک ملکی سمت پر اعتماد کی بلند ترین سطح کی عکاسی کرتا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ترکی کے صوبے بالکسیر میں زلزلے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس پر ایک پیغام میں کہا کہ ہماری دعائیں تمام متاثرین کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے اپنے ترک بہن بھائیوں کے تحفظ اور جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے ترک صدر رجب طیب ایردوان سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ شہباز شریف نے ترک صدر کو مشکل کی اس گھڑی میں ہر قسم کی مدد کا یقین دلایا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے آج آذربائیجان کے وزیر خارجہ جیہون بیراموف سے فون پر بات کی۔ فریقین نے تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مستقبل میں ہونے والے اقوام متحدہ اور اسلامی تعاون تنظیم کے اجلاسوں اور شنگھائی تعاون تنظیم سے متعلق امور پر مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے برادر ملک ترکمانستان کے ساتھ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔
انہوں نے آج اسلام آباد میں ترکمانستان کے سفیر عطد جان مولاموف سے ملاقات میں کہا کہ گزشتہ سال دونوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح کے متعدد وزارتی تبادلے ہوئے ہیں۔ فریقین نے دو طرفہ تجارت اور سرمایہ کاری کو وسعت دینے پر خصوصی توجہ دینے اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں بالخصوص توانائی، ذرائع آمد و رفت اور تعمیراتی شعبوں میں مشترکہ منصوبوں اور تعاون کے نئے مواقع تلاش کرنے پر بھی بات چیت کی گئی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک میں اقلیتوں کے مساوی حقوق اور مذہبی آزادی کی جدوجہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے آج اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر اپنے الگ الگ پیغامات میں کہا کہ پاکستان زندگی کے ہر شعبے میں اقلیتوں کی ناقابل فراموش خدمات کو قومی اثاثہ سمجھتا ہے۔ صدر نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور فروغ کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں نے مسلح افواج، عدلیہ، سول سروس، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں دل جمعی سے ملک کی خدمت کی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ حکومت سرکاری اداروں، پارلیمنٹ اور قومی دھارے میں اقلیتوں کی مکمل شمولیت کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہماری آئینی اور مذہبی ذمہ داری ہے۔ اقلیتوں کا قومی دن پاکستان میں اقلیتوں کے مذہبی، سماجی اور معاشی حقوق کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ دن 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی سے قائد اعظم محمد علی جناح کی تاریخی تقریر کی بھی یاد دلاتا ہے، جس میں انہوں نے تمام شہریوں کو مساوی حقوق اور مذہبی آزادی فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر پاکستان کے ایوان بالا میں اقلیتوں سے متعلق اقلیتی کاکس تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ اس سلسلے میں باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ کاکس میں قومی اسمبلی کے اراکین کو بھی نمائندگی دی جائے گی، جن کی نامزدگی اسپیکر قومی اسمبلی کریں گے۔ کاکس کے قیام کا مقصد ملک میں بسنے والی اقلیتوں کے آئینی اور قانونی حقوق کا تحفظ، متعلقہ قوانین پر مؤثر عمل درآمد اور ایسی پالیسیوں کی ترویج ہے جو برداشت، تنوع کے احترام اور بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دیں۔ کاکس کے بانی اراکین میں سینیٹر دنیش کمار، سینیٹر خلیل طاہر سندھو، گردیپ سنگھ، پونجم البھیل بھی شامل ہیں۔ پنجاب کے اقلیتی امور کے وزیر سردار رمیش سنگھ اروڑا نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت نے اقلیتوں کی فلاح و بہبود کے لیے انقلابی اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے ریڈیو پاکستان کے خبروں اور حالات حاضرہ کے چینل کے ایک پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ ان اقدامات میں 50,000 خاندانوں کے لیے اقلیتی کارڈ، عبادت گاہوں کی بحالی اور مذہبی تہواروں پر اقلیتوں کے لیے گرانٹ شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اقلیتوں کے لیے ای لرننگ پروگرام بھی شروع کیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ پنجاب میں اقلیتوں کے قومی دن کے حوالے سے ہفتہ بھر کی تقریبات کا اہتمام کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے دنیا کو ہمیشہ بین المذاہب ہم آہنگی کا پیغام دیا ہے۔ قومی ورثے اور ثقافت کے وزیر اورنگزیب خان کھچی نے کہا ہے کہ قومی ورثے اور ثقافت کے فروغ کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ قومی ورثے اور ثقافت نے سیاحت کو فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ زبان کے فروغ کے لیے لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی اور ہوم اکنامکس یونیورسٹی کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اردو سائنس بورڈ عوام، نجی لائبریریز اور تعلیمی اداروں کو کتابیں فروخت کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کر رہا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ حکومت آئندہ 3 سال کے لیے بجلی سہولت پیکج کے تحت صنعتی اور زرعی صارفین کے لیے سرپلس پاور پیکج کے لیے تجویز پر کام کر رہی ہے۔ وزیر توانائی سردار اویس احمد خان نگاری نے آج ایوان میں وقفہ سوالات کے دوران ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ بجلی کی زیادہ کھپت والے صارفین کے لیے مراعاتی پیکج تیار کیا جا رہا ہے، جس کا مقصد زیادہ استعمال پر بجلی کے رعایتی نرخ فراہم کرنا ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ڈیٹا سینٹر اور کرپٹو مائننگ آپریشن سمیت گرین فیلڈ صنعتیں مخصوص قواعد و ضوابط کے مطابق مجوزہ پیکج سے مستفید ہوں گی۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ حکومت کراس سبسڈی کے خاتمے کے لیے براہ راست سبسڈی اسکیم پر کام کر رہی ہے، جو مقامی صارفین کے لیے ایک بوجھ تھی۔ پارلیمانی امور کے وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے ایک توجہ دلاؤ نوٹس کے جواب میں کہا کہ قومی ہنگامی امدادی ادارہ اپنے ذیلی صوبائی اداروں کے اشتراک سے باقاعدگی سے عوامی آگاہی مہمات کا اہتمام کر رہا ہے اور موسمیاتی صورتحال، بارش، سیلاب اور دوسری قدرتی آفات سے متعلق بروقت انتباہ، پیشگوئیاں اور احتیاطی تدابیر سے آگاہ کر رہا ہے۔ ملک بھر میں 79واں یوم آزادی اور مارکہ حق میں بھرپور فتح کا جشن منانے کے لیے
تیاریاں عروج پر ہیں۔ عمارتوں کو قومی پرچموں، جھنڈیوں اور قمقموں سے سجایا جا رہا ہے۔ عوام نے اپنی گاڑیوں اور گھروں کی چھتوں پر قومی پرچم لہرائے ہیں۔ ملک بھر میں بازاروں اور سڑکوں کے کنارے اسٹال لگائے گئے ہیں جن میں قومی پرچم، ٹوپیاں اور بچوں کے سبز اور سفید ملبوسات فروخت کیے جا رہے ہیں۔ مارکہ حق کے تحت آپریشن بنیانم مرصوص میں پاکستان کی بھارت کے خلاف فتح نے اس سال یوم آزادی کے جشن کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ مختلف سماجی، ثقافتی اور سرکاری اداروں نے یوم آزادی کے حوالے سے خصوصی پروگرام ترتیب دیے ہیں۔ ریڈیو پاکستان بھی اس دن کی مناسبت سے خصوصی پروگرام نشر کرے گا۔ پنجاب میں جشن آزادی کی تیاریوں کے حوالے سے زنیرہ خالد کی یہ رپورٹ۔ جشن آزادی کے حوالے سے لاہور میں سرکاری و نجی عمارتوں کو خوبصورتی سے سجایا گیا ہے اور اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں مختلف تقاریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور اسی حوالے سے لاہور میں سرکاری یونیورسٹی میں رنگ پاکستان کے عنوان سے 4 روزہ نمائش کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس نمائش کا مقصد پاکستان کے ثقافتی ورثے کو اجاگر کرنا ہے۔ پنجاب بھر میں جشن آزادی کے حوالے سے ضلعی اور تحصیل کی سطح پر بھی تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور حکومتی ہدایات کے مطابق شہریوں کو بہتر سہولیات، سیکورٹی انتظامات اور تفریحی سرگرمیوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں جشن آزادی کے حوالے سے ثاقب عزیز کی رپورٹ۔ جشن یوم آزادی اور مارکہ حق میں فتح یابی کے سلسلے میں جہاں سرکاری سطح پر تقریبات اور کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، وہیں صوبے کے عوام اپنے طور پر بھی ان خوشیوں کو منانے کے لیے پرجوش ہیں۔ صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں پرہجوم مقامات پر اسٹالز قائم کیے گئے ہیں جہاں قومی پرچموں، جھنڈیوں اور دیگر آرائشی سامان کی خرید و فروخت جاری ہے۔ کوئٹہ شہر کو قومی پرچموں اور محب الوطنی کے سلوگن سے مزین بینروں سے سجا دیا گیا ہے، جبکہ تمام سرکاری و نجی عمارتوں کو برقی کمکموں کی مدد سے نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ اسی طرح صوبے کے دیگر اضلاع میں بھی یوم آزادی اور مارکہ حق میں فتح یابی کا جشن منانے کی بھرپور تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ آزاد جموں کشمیر میں بھی 79واں یوم آزادی اور مارکہ حق میں فتح کا جشن ملی جوش اور جذبے کے ساتھ منانے کے لیے تیاریاں عروج پر ہیں۔ اس حوالے سے آزاد کشمیر ریڈیو مظفر آباد کے نمائندے بادشاہ خان کی رپورٹ سنتے ہیں۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح آزاد جموں کشمیر میں بھی یوم آزادی پاکستان اور مارکہ حق میں فتح کو قومی جوش و جذبے سے بنانے کی تیاریاں بھرپور انداز سے جاری ہے۔ بازاروں، گلیوں، دکانوں اور گھروں کو قومی پرچموں، بینرز، جھنڈیوں اور روشنیوں سے سجایا گیا ہے۔ لوگوں نے اپنے گاڑیوں اور گھروں کی چھتوں پر قومی پرچم آویزاں کر رکھے ہیں۔ ریاستی دارالحکومت مظفر آباد میں بازاروں اور سڑکوں کے کناروں پر قومی پرچم، جھنڈیاں، بیجز، سبز اور سفید رنگوں میں بچوں کے ملبوسات فروخت کرنے والے اسٹالز لگائے گئے ہیں۔ مارکہ حق کے تحت آپریشن بنیانم مرصوص میں بھارت کے خلاف پاکستان کی کامیابی نے اس سال یوم آزادی کی تقریبات میں جوش و خروش بڑھا دیا ہے۔ پاکستان کے 79ویں یوم آزادی کے حوالے سے ایکسپو سٹی دبئی کے نمائشی مرکز میں ایک تقریب ہوئی۔ متحدہ عرب امارات کے رواداری اور بقائے باہمی کے وزیر شیخ نہیان بن مبارک النہیان نے پاکستان کے سفیر فیصل نیاز ترمذی کے ہمراہ تقریب میں شرکت کی۔ شیخ نہیان بن مبارک نے کہا کہ متحدہ عرب امارات اور پاکستان کے درمیان شراکت داری عالمی سطح پر سماجی اور اقتصادی خوشحالی کے فروغ اور برادرانہ روابط کی عمدہ مثال ہے۔ پاکستان کے سفیر نے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے دو طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے کے مشترکہ عزم کا اعادہ کیا۔ کتاب ایک جنگ جس نے سب کچھ بدل دیا کی تقریب رونمائی آج اسلام آباد میں ہوئی۔ یہ کتاب معروف صحافی اور سابق نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی اور بین الاقوامی اسکالر احمد حسن العربی کی مشترکہ تصنیف ہے۔ کتاب میں حالیہ پاک بھارت جنگ کے حوالے سے چونکا دینے والے انکشافات کیے گئے ہیں اور بھارت کی ریاستی دہشت گردی کا تاریخی اعتبار سے جائزہ لیا گیا ہے۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے مرتضیٰ سولنگی نے کہا، کتاب میں نریندر مودی کے ہندتوا نظریے کا پردہ چاک کیا گیا ہے۔ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ مودی حکومت نے کس طرح پہلگام واقعے پر دنیا کو گمراہ کرتے ہوئے اسے مختلف کارروائیوں کی بنیاد بنایا۔ کتاب میں پہلگام واقعے کے درپردہ بھارت کے مکروہ عزائم بھی بے نقاب کیے گئے ہیں۔
احمد حسن العربی نے کہا کہ کتاب میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح بھارت نے آپریشن سندور کے لیے پہلگام واقعے کا بہانہ بنایا۔ کتاب میں بھارت کی پاکستان مخالف سوچ پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ سرسبز پاکستان اقدام اور آرمی یوتھ انگیجمنٹ پروگرام کے تحت بہاولپور ڈویژن سے طلبہ کے ایک وفد نے چولستان میں جاری مختلف ترقیاتی منصوبوں کا دورہ کیا۔ طلبہ کے وفد نے شجرکاری کے لیے مختلف مقامات، جدید آبپاشی نظام اور ماحول دوست ترقیاتی منصوبوں کا بغور جائزہ لیا۔ طلبہ نے اس موقع پر جاری منصوبوں کی تکنیکی اور ماحولیاتی پہلوؤں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے مقامی ماہرین سے بات چیت کی۔ شرکاء نے ان اقدامات کو پاکستان کے سرسبز اور پائیدار مستقبل کے لیے انتہائی اہم قرار دیا۔ حج درخواستوں کی وصولی کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ وزارت مذہبی امور کے آن لائن پورٹل اور نامزد بینکوں کے ذریعے درخواستوں کی وصولی کا عمل ہفتے کے روز تک جاری رہے گا۔ دوسرے مرحلے میں غیر رجسٹرڈ عازمین حج بھی درخواست دے سکتے ہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی بھی قریبی عزیزوں کے ذریعے نامزد بینکوں میں حج کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ بیرون ملک مقیم افراد کو وطن واپسی پر میڈیکل فٹنس سرٹیفکیٹ جمع کرانا ہوگا۔ گلگت میں گزشتہ رات نالا ڈنور کی آبی گزرگاہ کی بحالی کے لیے جاری کام کے دوران مٹی کا تودا گرنے سے 7 رضاکار جاں بحق اور 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ زخمیوں کو گلگت کے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے گلگت میں مٹی کا تودا گرنے کے واقعے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے اپنے الگ الگ بیانات میں جاں بحق رضاکاروں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت کی۔ انہوں نے انسانیت کے لیے جانیں قربان کرنے والے رضاکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر آصف علی زرداری نے زخمی رضاکاروں کی جلد صحت یابی کے لیے بھی دعا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے واقعے میں زخمی ہونے والوں کو فوری طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ پنجاب کے اوقاف اور مذہبی امور کے وزیر چودھری شافع حسین نے اعلان کیا ہے کہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے 3 روزہ عرس کی تقریبات بدھ سے شروع ہوں گی۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عرس میں دنیا بھر سے عقیدت مند شرکت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی خصوصی معاونت سے دربار کا توسیعی منصوبہ رواں سال مکمل کیا جائے گا۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ عرس کے لیے جامع حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے غزہ پر اسرائیلی قابض فوج کے حالیہ فضائی حملوں کی شدید مذمت کی ہے، جس کے نتیجے میں کئی شہری شہید ہو گئے ہیں۔ دفتر خارجہ سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق پاکستان شہداء کے لواحقین سے گہرے دکھ اور تعزیت کا اظہار کرتا ہے اور مشکل کی اس گھڑی میں فلسطینی عوام کے ساتھ غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ وحشیانہ حملہ انسانی حقوق کے بین الاقوامی قوانین کی ایک سنگین خلاف ورزی ہے اور غاصب طاقت کی جانب سے جاری انسانیت سوچ جرائم کی سنگینی کو اجاگر کرتا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان بین الاقوامی برادری سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے فوری اور فیصلہ کن اقدام کرتے ہوئے شہریوں کا تحفظ یقینی بنائے اور اسرائیل کے وحشیانہ اقدامات پر اس کا کڑا احتساب کیا جائے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان فلسطین کی جدوجہد آزادی کی حمایت کے عزم کا اعادہ کرتا ہے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق مسئلے کے ایسے منصفانہ، پائیدار اور پرامن حل کا مطالبہ کرتا ہے جو فلسطینی عوام کے حقوق اور عزت و وقار کا ضامن ہو۔ اس مطالبے میں جون 1967 سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق القدس الشریف کو دارالحکومت تسلیم کرتے ہوئے ایک آزاد، خود مختار اور متصل فلسطینی ریاست کا قیام شامل ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں الشفا اسپتال کے باہر صحافیوں کے خیمے کو نشانہ بناتے ہوئے الجزیرہ کے عملے کے 5 ارکان کو شہید کر دیا ہے۔ غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 61,400 سے بڑھ گئی ہے۔ ادھر غزہ میں فاقہ کشی اور غذائی قلت سے مزید 5 فلسطینی شہید ہو گئے۔ غزہ کی وزارت صحت نے کہا ہے کہ غذائی قلت اور فاقہ کشی سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 222 ہو گئی ہے، جس میں 101 بچے شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے دفتر نے غزہ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینی صحافیوں کو قتل کرنے کی مذمت کی ہے۔ دفتر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ایک پوسٹ میں اسے انسانی حقوق کے عالمی قوانین کی صریح خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو صحافیوں سمیت تمام شہریوں کا احترام اور تحفظ کرنا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے دفتر نے غزہ میں تمام صحافیوں کے لیے فوری، محفوظ اور بلا رکاوٹ رسائی کا مطالبہ بھی کیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شیخ عبدالعزیز شہید کی آج 17ویں برسی منائی جا رہی ہے۔
بھارتی فوج نے شیخ عبدالعزیز کو 2008 میں آج کے دن ضلع بارہمولہ کے علاقے اڑی میں اس وقت شہید کر دیا تھا جب وہ جموں میں بی جے پی، RSS اور ڈوگرا تنظیموں کی طرف سے وادی کشمیر کی معاشی ناکہ بندی کے خلاف ایک بڑے مارچ کی قیادت کر رہے تھے۔ حریت رہنماؤں اور تنظیموں نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے ممتاز رہنما شیخ عبدالعزیز کو ان کی برسی پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ ادھر بھارتی فوج نے کولگام اور کشتواڑ اضلاع میں محاصرے اور تلاشی کی پرتشدد کارروائیاں آج بھی جاری رکھیں۔ کولگام کے علاقے اخل میں محاصرہ 12ویں روز میں داخل ہو گیا ہے۔ بھارتی حکام نے علاقے کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر دیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق بھارتی فوج پیر پنجال کے علاقے میں مستقل کیمپ قائم کر رہی ہے، جبکہ کشتواڑ کے علاقے ڈول میں بھی اضافی فورسز تعینات کی گئی ہیں۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ ریڈیو خبرنامے میں اب وقت ہوا ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ یہ سنتے ہیں حمیرہ رانا سے۔ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز کا تیسرا میچ کل تروبہ میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق شام 6:30 بجے شروع ہوگا۔ سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ وزیراعظم یوتھ پروگرام نے لاہور قلندرز کے اشتراک سے لاہور میں منعقدہ 2 روزہ اوپن کرکٹ ٹرائلز میں تاریخی کامیابی حاصل کی ہے۔ ان ٹرائلز میں 18,000 سے زائد لڑکوں اور لڑکیوں نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ لاہور قلندرز کی ماہر اسکاؤٹنگ ٹیم کے زیر تربیت ان ٹرائلز کا انعقاد کیا گیا۔ لڑکوں اور لڑکیوں کو شفاف انتخابی عمل سے گزارنے کے بعد انہیں یہ موقع فراہم کیا گیا کہ وہ پاکستان سپر لیگ کے تجربہ کار کھلاڑیوں کے سامنے اپنا ٹیلنٹ اجاگر کر سکیں۔ زکریا داد نے لیسٹر سٹی بولنگ کلب اسلام آباد میں ہونے والی آزادی کپ 10 پن بولنگ چیمپئن شپ میں ایمیچر کیٹیگری کا ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ ادھر اویس علی اور سید سعد نے ایمیچر کیٹیگری میں دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کر لی۔ پاکستان کی 10 پن بولنگ فیڈریشن کے صدر اعجاز الرحمان اور شائقین کی بڑی تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ زکریا داد نے 160 پوائنٹس کے ساتھ ایمیچر کیٹیگری کا ٹائٹل اپنے نام کیا۔ اویس علی نے 156 پوائنٹس کے ساتھ دوسری اور سید سعد نے 148 پوائنٹ کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی۔ پاکستان کی 10 پن بولنگ فیڈریشن کے زیر اہتمام 14 اگست تک جاری رہنے والی اس چیمپئن شپ میں ملک بھر سے کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں۔ حکومت سندھ کے کھیلوں اور نوجوانوں کی امور کے محکمے نے پاکستان کے 79ویں یوم آزادی اور معرکہ حق میں کامیابی کی مناسبت سے کھوڑو کمپلیکس لاڑکانہ میں بیرل فار ٹروتھ کے عنوان سے 7 روزہ سپورٹس فیسٹیول منعقد کیا۔ لاڑکانہ کی ضلعی کونسل کے چیئرمین اعجاز احمد لغاری نے تقریب کے دوران ذرا ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلعی انتظامیہ نوجوانوں کا جوش و جذبہ بڑھانے کے لیے اس طرح کے پروگراموں میں حصہ لے رہی ہے۔ بیڈمنٹن کے مقابلے میں لاڑکانہ نے پہلی جبکہ کشمور کندکوٹ نے دوسری پوزیشن حاصل کی۔ کامیاب ہونے والے کھلاڑیوں میں ٹرافیاں، تمغے اور انعامات تقسیم کیے گئے۔ یہ تو تھی سپورٹس کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت سے متعلق۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ KSE 100 انڈیکس 264 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,46,929 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 611 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 548 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج لوٹے کیمیکل کمپنی کے سب سے زیادہ 73 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 479 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 242 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 209 میں کمی، جبکہ 28 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ ماڑی انرجیز لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 47 روپے 52 پیسے کا اضافہ، جبکہ یونیلیور پاکستان فوڈز کے حصص کی قیمتوں میں 906 روپے 49 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 282 روپے 35 پیسے اور قیمت فروخت 282 روپے 85 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 380 روپے 11 پیسے اور 380 روپے 78 پیسے، یورو 329 روپے 64 پیسے اور 330 روپے 23 پیسے، سعودی ریال 75 روپے 24 پیسے اور 75 روپے 37 پیسے، UAE درہم 76 روپے 88 پیسے اور 77 روپے 1 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 91 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 92 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,07,613 روپے رہی۔
کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,49,485 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 75,545 میٹرک ٹن برآمدی اور 73,545 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں کچھ اہم تجارتی خبریں، اور اب کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔ وادی نیلم میں معرکہ حق اور جشن آزادی کی تقریبات کے سلسلے میں پاک فوج اور آزاد کشمیر کلچر اکیڈمی کے اشتراک سے نیلم کلچرل فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ ثقافتی میلے میں مقامی افراد کی بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کی۔ میلے میں اسکول کے بچوں کے ٹیبلوز، کالج کے طلبہ کے روایتی گیت اور رقص پیش کیے گئے۔ پاکستان کے 79ویں یوم آزادی کے موقع پر ISPR کی جانب سے جواد احمد کی آواز میں نیا ملی نغمہ جاری کیا گیا ہے۔ نغمے کے بول قومی ترانے کی پہلی سطر پاک سرزمین شاد باد سے اخذ ہیں۔ نغمے میں پاکستانی قوم کو ایک پرہمت، بہادر اور محنتی قوم کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ نغمے میں وطن کے محافظوں کو شیر اور شاہین کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ ملی نغمے کے ہر بول میں اتحاد اور پاک سرزمین سے محبت جھلکتی ہے۔ پاکستان نیشنل کونسل آف آرٹس نے نیشنل یوتھ آرٹ مقابلوں کے فاتحین کا اعلان کیا ہے۔ PNSC کے بصری فنون ڈویژن کے زیر اہتمام منعقدہ مقابلے اور نمائش کا افتتاح ممتاز خطاط لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہمایوں بنگش نے کیا، جس میں بنیان مرصوص اور معرکہ حق کے موضوعات کے تحت ملک بھر سے 300 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ اور 79ویں یوم آزادی اور معرکہ حق کے سلسلے میں سندھ حکومت نے بدھ کو کراچی میں ہونے والے گرینڈ میوزیکل شو کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دی ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر اطلاعات اور ٹرانسپورٹ شرجیل انعام میمن نے کراچی میں ایک اجلاس میں اس حوالے سے انتظامات کا جائزہ لیا۔ یہ تو تھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ آج کل زیادہ تر غذاؤں کو محفوظ بنانے کے لیے ضرورت سے زائد کیمیائی اجزاء کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد انہیں غیر محفوظ طریقے سے پیک کیا جاتا ہے۔ یہ صورتحال انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ جوں جوں ایسی غذاؤں کے استعمال میں اضافہ ہو رہا ہے، بیماریاں بھی اسی رفتار سے پھیل رہی ہیں، خصوصاً کم آمدنی والے طبقات اس کا زیادہ شکار ہو رہے ہیں۔ ماہرین نے اس سلسلے میں عوام کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ایسی غذاؤں کا استعمال ترک کرتے ہوئے تازہ غذاؤں کو ترجیح دیں تاکہ صحت کو لاحق خطرات کم ہو سکیں۔ سائنسدانوں نے GLP-1 ادویات کے مضر اثرات کے بغیر وزن کم کرنے اور ذیابیطس پر قابو پانے کا نیا طریقہ دریافت کیا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس طریقہ کار میں نیورونز کی نسبت دماغی خلیوں پر زیادہ توجہ مرکوز کی گئی ہے، جس سے بھوک کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سعیدہ صالح سے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور حبس برقرار رہنے کا امکان ہے، تاہم خطہ پوٹوہار، شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک سے بارش ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور شدید حبس رہا، تاہم گلگت بلتستان میں چند مقامات پر گرج چمک سے بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش گلگت میں بابوسر ٹاپ سے 17 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ آج کے ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دالبدین میں 45، نوکنڈی، دادو اور چلاس میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ دیگر اہم شہر جیسا کہ اسلام آباد میں 37، مریم میں 27، لاہور میں 38، کراچی میں 31، کوئٹہ میں 38، گلگت میں 40، کردو میں 35، سری نگر میں بھی 35، پلوامہ اور شوپیاں میں 34 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے حالیہ گیلپ سروے پر اطمینان کا اظہار کیا ہے، جس میں پاکستان کی معاشی سمت پر کاروباری اداروں کے اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے۔ نائب وزیر اعظم نے آذربائیجان کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے تجارت اور سرمایہ کاری میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ چیئرمین سینٹ نے اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر اقلیتی کوکس قائم کیا ہے۔ پاکستان کا 79واں یوم آزادی اور معرکہ حق میں کامیابی کا جشن منانے کے لیے ملک بھر میں تیاریاں عروج پر ہیں۔ حج درخواستوں کی وصولی کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد اویس معراج، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید جیلانی، مدیر ہوم ڈیسک مشرف رباط، نیوز پروڈیوسر وسیم احمد، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔
پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی حمیرہ رانا اور نعیم زبیری اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔